अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आपको दुआएं देते देते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक बड़ी खुशी अता की। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज नाना बन गया और मैं अपनी खुशी का इजहार आप लोगों के सामने कैसे करूं कि मैं कितना खुश हूं। मैं अपना दिल, अपना गुर्दा, अपना कलेजा निकालकर आपके सामने भी रख दूं तो शायद आप लोग मेरी खुशी का अंदाजा नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली, पूरा खानदान नवासी आने की वजह से और मेरी बेटी को बेटी हो जाने की वजह से बहुत खुश हैं। मिठाइयाँ तकसीम हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह के करम से, आफियत से, सुकून और इत्मीनान के साथ सब कुछ मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्ची और बच्ची की माँ दोनों सेहतमंद है। मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं उतना कम है। हालांकि अब तक मैं 45 साल का, यानी 45 साल भी मेरे कंप्लीट नहीं हुए। अभी आने वाले महीने 20 नवंबर को मैं पूरा 45 साल का हो जाऊंगा। यानी 45 साल होने से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नाना बना दिया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बेटी पैदा हुई है। और आपको बताएं, हमारे सब घर में सबकी चाहत, सबकी ख्वाहिश बेटी की ही थी। हालांकि हम तो इस पर भी राजी थे कि अल्लाह जो भी दे दे, लेकिन होता है ना, एक दिल के अंदर एक कहीं ना कहीं एक बात होती है कि ये होना चाहिए। किसी के दिल में होता है कि बेटा होना चाहिए, बल्कि अक्सर लोगों के दिल में होता है कि बेटा होना चाहिए। लेकिन अल्लाह जानता है कि हमारे सब के दिल में यही था कि बेटी होनी चाहिए, क्योंकि बेटी पर जो अल्लाह ताला अता करते हैं वो मैंने खुद देखा है। मुझे भी 3 बेटियां हैं और उन बेटियों की वजह से जो अल्लाह ताला नवाजते हैं, हर चीज से नवाजते हैं, और जो सुकून और जो खुशी अल्लाह तबारक व तआला उन बेटियों के तुफैल हम सबको अता करते हैं, उसका तो कोई यानी बयान करना ही मुश्किल है अल्फाज में। अल्लाह ताला इतना अता करते हैं, इतना देते हैं। जैसे ही मुझे खबर मिली कि बेटी हुई है तो मेरे और हमारे घर में सबके खुशी के ठिकाने नहीं रहे। सबने सजदे शुक्र अदा किया। मैं तो यानी कल से मुबारकबादियां वसूल करते करते थक गया हूं। मैं आपको पता है कि मैंने ये पोस्ट, यानी मैं नाना बन गया, बेटी को हाथ में लेके, आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि मैंने सब सोशल मीडिया पे कर दिया। आपको पता है कि मैंने जब पोस्ट डाली, यानी कि मैं नाना बन गया, बेटी मेरे हाथ में है, तो और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, फेसबुक पर पोस्ट किया, व्हाट्सएप पर, सब जगह मैंने शेयर किया और अभी यूट्यूब पर आप लोगों के सामने हूं। ये क्यों कर रहा हूं पता है? इसके पीछे भी एक वजह है। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि मुझे बेहद खुशी है उसका इजहार, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करता हूं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह कि बेटी पैदा होने पर अफसोस करने वालों और दुख होने वालों के चेहरों पर मैं एक जन्नाटेदार तमाचा मारना चाहता हूं कि जो बेटी पैदा होने पर मायूस हो जाते हैं। अरे बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। बेटी पैदा होने पर मायूस होना बेईमानों का काम है, जिसको कुरान पाक में सूरह नहल में अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह बयान किया है कि उनमें से किसी को बेटी पैदा होने की जब खबर मिलती है तो उनका मुंह काला पड़ जाता है और उनके दिल तो देखो अंदोहनाक हो जाते हैं और वो इस खबर को छुपाते फिरते हैं। ये जब आयत मैंने पढ़ी तो मैंने कहा कि मुझे तो खुशी हुई है, और बेईमानों की निशानी यह है कि वो इस खबर को छुपाते फिरते हैं कि बेटी हुई है। तो मतलब ईमानदार और ईमान वालों की निशानी है कि बेटी पैदा हो तो उसको लोगों से शेयर किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के माँ बाप को बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनाई है। फरमाया, एक हदीस का मफहूम है
کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے. یہ پہلے زمانے میں رواج تھا کہ بیٹیوں کو جہالت کی وجہ سے لوگ زندہ دفن کرتے تھے. آج بھی دفن کرتے ہیں پڑھے لکھے جاہل لوگ, آج بھی زندہ دفن کرتے ہیں, لیکن اس کی شکلیں بدل گئی ہے. کوئی پیدا ہونے سے پہلے ہی پیٹ میں مار دیتا ہے, کوئی یعنی ابورشن کرا دیتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, اور کوئی تو پیدا ہونے کے بعد مار دیتا ہے. بیٹیوں کا یعنی سڑک کے کنارے, فٹ پاتھ پر یا کچروں کے ڈھیر پر ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ پڑھے لکھے جاہل آج بھی موجود ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے, اس کو ذلیل نہ کرے اور بیٹوں کو اس پر فوقیت نہ دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹی کی وجہ سے ان ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو 3 بیٹیاں دے اور وہ اس پر صبر کرے, ان کی اچھی تربیت کرے, اپنی طاقت کے مطابق اسے کھلائے پلائے, تو قیامت کے دن یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ اور جہنم کے درمیان پردہ یا دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی. یعنی جہنم میں تو جائے گی, جنت میں داخل کرا کے رہے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ایسا تھا, اتنی محبت تھی, بے انتہا محبت تھی اپنی بیٹیوں سے. جب بھی سفر پر جاتے تو بیٹیوں سے مل کر جاتے, سفر سے واپسی پر سب سے پہلے بیٹیوں سے ملتے, خیریت معلوم کرتے, ان کا خیال رکھتے, اور جب بھی اپنے بیٹیوں کو دیکھتے تو ان کا استقبال کرتے, ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے, مرحبا مرحبا جیسے الفاظ سے ان کو خوش آمدید کہتے, ان کا ویلکم کرتے, انہیں بوسہ دیتے, ان کا ہاتھ تھامتے, اپنی مجلس میں ان کو جگہ دیتے, انہیں اپنے دائیں بائیں بٹھاتے, ان کے لیے دعا کرتے, اور اپنی بیٹیوں کی اولاد سے یعنی نواسے اور نواسیوں سے بھی بے انتہا محبت کرتے. ان کو ملنے کے لیے جاتے, ان کے ساتھ کھیلتے, یہاں تک کہ بیٹیوں کی محبت کی وجہ سے ان کے شوہروں سے بھی یعنی اپنے داماد سے بھی حسن سلوک کرتے, یعنی دامادوں سے بھی ان کی بھی بے حد عزت کرتے, ان سے محبت کرتے اور ممبر پر ان کی تعریف کرتے, ہے نا. تو اپنی نواسے اور نواسیوں سے محبت کرنا, خوشی کا اظہار کرنا, یہ بھی ایک بڑی سنت ہے جو اللہ نے مجھے اس سنت کو ادا کرنے کا موقع دیا ہے, جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں, بیٹیوں کے ساتھ اولاد کے ساتھ ایسا حسن سلوک کا دلکش انداز, یہ تو ہمارے نبی کی شان تھی, ان کی عظمت تھی, ان کے اخلاق تھے اور اسلام کا عدل تھا. ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ عورت خواہ کسی بھی روپ میں ہو, عورت چاہے کسی بھی شکل میں ہو, چاہے بیٹی کے, بہن کے, ماں کے, بیوی کے, یہ ہم پر احسان ہے, اس کا ہر روپ ہم پر احسان ہے. ہر رشتے کے حوالے سے عورت ایک خوبصورت پھول ہے جو ہم سب کو خوشبو دیتا ہے, خود تھک جاتی ہے لیکن آپ کو خوشیاں دیتی ہے. بیٹیاں تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اگر آدمی کچھ نہ بھی کرے, صرف اپنی آل اولاد سے پیار کرے, ان کی نیک تربیت کرے, تو وہ جنت میں جا سکتا ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے بیٹیاں جیسی نعمت عطا کی ہے اور دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی, لیکن وہ مایوس نظر آتے ہیں, اپنا منہ چھپاتے ہیں, لوگوں سے شیئر نہیں کرتے شرم کے مارے. مجھے تو ایسے لوگوں پر شرم آتی ہے, حیا آتی ہے اور دیا آتی ہے ایسے لوگوں پر. رحم, قابل رحم ہے یہ لوگ, پڑھے لکھے جاہل لوگ ہیں کہ جو بیٹی آنے سے مایوس ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے, ایک بات آخری میں بتا کے ختم کرتا ہوں. ایک عام, پتہ نہیں کہاں یہ رواج ہے, لیکن یہاں اس علاقے میں یا ہمارے مہاراشٹر میں کم سے کم یہ رواج ہے کہ بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو پیڑے تقسیم کیے جاتے ہیں, کیونکہ پیڑے مہنگے ہوتے ہیں, یعنی خوشی زیادہ.
اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو جلیبی تقسیم کی جاتی ہے. کیوں؟ جلیبی سستی ہوتی ہے، بیٹی ہوئی ہے نا. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. الحمدللہ اعلیٰ سے اعلیٰ ترین اور مہنگی سے مہنگی ترین مٹھائیاں تقسیم کی، اور خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا. میں نے کہا نا آپ سے، میری جو خوشی ہے یا پھر ہمارے سب گھر والوں کی، میری بیوی کی جو خوشی ہے، میری جو خوشی ہے، وہ میں اگر اپنا کلیجہ دل گردہ نکال کر بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں تو میری خوشی کا احساس میں آپ کو نہیں کرا سکتا. بس آپ ہماری بیٹی کے لیے، ہماری نواسی کے لیے، ہمارے داماد کے لیے خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہیں خوب ترقی عطا فرمائے. اور صرف ہمارے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، ہماری بیٹی، نواسے، داماد، ہمارے گھر والوں کے لیے نہیں، بلکہ سب کے لیے دعائیں کرے، سب کی خیر کے لیے دعائیں کرے، سب کی صحت کے اور عافیت کے لیے دعائیں کرے. ٹھیک ہے؟ چلیے آج میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں اپنی نواسی پیدا ہونے کی خوشی اس لیے منا رہا ہوں، اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ خوشی کی چیز ہے، شیئر کرنے کی چیز ہے، منہ چھپانے کی نہیں. کیونکہ منہ چھپانا یہ بے ایمانوں کا کام ہے بیٹی پیدا ہونے پر. یہ قرآن نے ہم کو تعلیم دی ہے. اس لیے میں سر عام، کھلے عام سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کر رہا ہوں. شاید کسی نے اپنے نواسی کے پیدا ہونے پر اتنی خوشی کا اظہار کیا ہو، مجھے پتا نہیں، لیکن میں اپنے طور سے کر رہا ہوں تاکہ یہ لوگوں کے لیے ایک مثال ہو. جب بھی ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو یا نواسی پیدا ہو، پوتی پیدا ہو، تو وہ اپنی خوشی کا اظہار کھل کر کریں. ٹھیک ہے؟ جب جلیبی کی جگہ مٹھائیاں تقسیم ہونے لگے گی، پیڑے تقسیم ہونے لگیں گے، تب پتا چلے گا کہ ہاں واقعی میں بیٹی پیدا ہونے پر صحیح میں لوگوں کو خوشیاں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کے امن و شانتی کے لیے اور انتی اور ترقی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ حج یا عمرہ جانا چاہتے ہیں وہ اپنے ویکسینیشن کے کمپلیٹ ڈوز لے لیں. جن لوگوں کو اگر کوئی سوال، کوئی کیوری ہو تو وہ ہمارے ان نمبرات پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.